بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم آن لائن سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور بزرگ شخصیت موجود ہیں۔ یقیناً ہر کوئی ان کو جانتا ہے، لیکن ان کا تعارف ہم آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے قابل احترام جگہ جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ حرم شریف ہے، اور سابق چیف انجینئر ریمین شریفین جناب عبد المنان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے، ایک تو پاکستان کی صورتحال پر، اوور آل دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر، خاص طور پر سعودی عرب میں جو ویژن 2030 ہے اس پر، حجاج کے حوالے سے، عمرہ زائرین کے حوالے سے سعودی عرب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، ان تمام تر سوالات کا ان سے جو ہے تبادلہ خیال کریں گے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات پر، سعودی عرب کے حالات اور عالمی سطح پر جو دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ نا امید کبھی نہیں ہوتا، امید کا پہلو ان کو ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پاکستان تو اتنی عجیب سرزمین ہے، ہمارے علامہ اقبال کا جو شعر ہے، میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ اصل واقعہ حدیث میں اس طرح ہے کہ جو ابھی ہماری نئی ایکسٹینشن ہوئی ہے نا حرم کی، جو شامیہ کی طرف جس کو کہتے ہیں، ملک عبداللہ رحمہ اللہ اس کے درجے بلند کرے، انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹل کام کی، انیشیشن کی تھی دونوں حرمین، بلکہ سارے سعودی عرب میں۔ جو ویژن 2030 جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی حکیمانہ وہ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سروسز کو بھی بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے اس میں ہے، دینی علوم میں ہے کہ جو لوگ اپنے زمانے کی ضروریات کو نہیں جانتے وہ فتویٰ نہ دیں۔ یہ اصول فقہ کی چیز ہے کہ جو اپنی ضروریات نیسیسٹیز میں کیا کیا چیز آ رہی ہے اور اس کو نہیں جانتے تو وہ سیدھا سادہ مسلمان رہے، فتویٰ نہ دے، دینی لیڈرشپ میں نہ آئے۔ یہ ان کے کمال تھا کہ انہوں نے اسیس کر لیا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، جس طرح کہ سینٹرل ایشیا میں مسلمان ملک ہوئے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گئی ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ اس کے اثرات ہے کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ نئے ہم لوگوں نے جو باتھ رومز وغیرہ کیے، پہلے بہت شارٹیج ہوتی تھی، ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوریز کی باتھ رومز اور اس طرح ایکوموڈیشن کیے۔ تو ملک فہد کے زمانے سے ہم ان چیزوں میں انوالو تھے۔ اس وقت خیال تھا پہلے ملک فہد کی ایکسیڈنٹ کے بعد بس یہ 100 سال تک کافی ہوگی، لیکن آنکھیں دیکھتی وہ بہت کم پڑ گئی جی۔ پھر ملک عبداللہ نے یہی جو شام والے پہاڑ تھا جو میں نے ذکر کیا، اسی کے اوپر کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے سانس لیے تھے جی۔ اچھا، کعبے کے چاروں کونے جو ہیں یہ جغرافیائی پول ہیں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، سمجھ آ گیا نا۔ ہم لوگ جو ہیں مشرق کی طرف ہیں، یہ ہمارے علاقے جو ہے نا، اس لیے شہر مشرق اس کو کہتے ہیں نا۔ مغرب کو منہ کر کے کھڑے ہوتے، تو ہمارا جو کعبے کا حصہ ہے وہ ہجر اسود اور چوکھٹ کے حساب ہے۔ ایک دن میرے ساتھ کچھ علماء حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے امام فضلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت پہلی صف میں میرا مصلی ہوتا تھا امام کے ساتھ ہی، تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا اس زمان جب ہم شروع میں 40 سال سے پہلے گئے، تو عصر کے بعد تو بہت کم لوگ طواف کرتے۔ میں نے وہاں سے کہا کہ یہ چھوٹا سا فٹ کا جو ہے، چند فٹ کا حصہ، یہ لاکھوں انسانوں کو فیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سارا ایشیا جو ہے اس طرح منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور سب کو یہ کعبہ یہیں سے فیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مغرب کو منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، جہاں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ہجر اسود کا رکن کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ایسے ڈائیگونل ہے، جہاں پہلے جبل ہندی تھا یا اب ایکسٹینشن ہوئی ہے شامیہ کی، یہ پھر مغرب کی طرف ہے، ان کو کعبے کو منہ کرو تو مشرق کو منہ ہو جاتے۔ تو لمبے سانس لیے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی خاص واقعہ؟ اور میں ہاں، مجھے اس طرف سے دین اور خدمت دین اور علم دین کی خوشبو آ رہی۔
تو پوچھا تو دو روایتیں ہیں، ایک میں ہند و سندھ آتا ہے اور ایک میں ہند آتا ہے، تو اس لیے اس پہاڑ کا نام جبل ہند پڑا تھا۔ اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے جہاں سے، میرا وطن وہ ہے میرا وطن۔ اسلام کی ایک حقانیت ہے، یہ بھی ان کے شعر کا ایک حصہ ہے کہ نور حق کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ انہی کی اس سے ہے، اور یہ ان کی وہاں کی قیادتوں کی بھی ایک میں کہوں گا کہ وہ ہے ہر قسم کی زمانے کی ضروریات اور آگے والے وقت کی ضروریات کو بھی کور اپ کرنے کی ان کی فکر ہے، جو قابل تحسین ہے۔ جو ہمارے ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے جو ایکسٹینشن شروع کی تھی، یہ بہت بڑی انہوں نے شروع کی تھی، لیکن جس طرح کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پھر ان کو مزید ایکسٹینشن کی بھی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ قوم جو ہوتی ہے، قوم کی جو جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ سب مل کے ایک قوم بناتی ہے۔ جیسے گھڑی ہے یا آپ کے آلہ ہے، اس میں پرزے ہیں نا جی، ہر ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے تب تو وہ چلتا ہے، اگر ایک بھی اپنا پرزہ اپنا کام چھوڑ دے تو سسٹم رک جاتا ہے۔ ہمارے حضرت، ہمارا جو استاد تھے، شیخ تھے، اساتذہ ہیں، یہ سوال مجھ سے جنوبی افریقہ میں بھی ہوا تھا، جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وہاں میں نے آپ کے پروگرام دیکھے تھے، کہ اس وقت ہم لوگوں نے یہ ویژن 2030 کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی جو لائیو کوریج ہوتی تھی نمازوں کی اور سارے 24 گھنٹے حرمین کی، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بے شمار کیمروں کا علیحدہ ایک کیا تھا۔ تو مجھ سے اور علماء کو اس وقت بہت تشویش ہوتی تھی ان چیزوں کے اوپر، نہیں سمجھ، تو وہاں سوال کیا تھا کہ یہ کیسے، تو میں نے کہا کہ ہم تو مبتلا فی لوگ ہیں، اس میں کیا کہ 1800 کیمرے ہم خود لگا کے آ رہے ہیں، تو میں اس میں کیا آپ لوگوں کو جواب دوں، لیکن اب آئے ہیں جو ہے اس کی ایک علمی تحقیق کے طور پہ میں ایک کچھ گزارشات کروں گا۔ کوئی چیز بھی سنت سے ہٹ نہیں رہی۔ سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تعلق سے دیکھیں وہ بھی، اور دوسرا اس کا تعلق ہے کہ ڈیفنس کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی آج کل یہ ڈرونز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سارے اس کیمرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ۔ تو دونوں اسپیکٹ ایسی نہیں ہے کہ آج سے شروع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے، لیکن جدت آتی جا رہی ہے، اس کی نفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ مثلا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارے مسعود بھائی کے بھانجے ہیں، ہمارے حارث بیٹے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں چین کی طرف کہا جاتا تھا، اس سے میں بتایا کہ حضور کے زمانے میں بھی چائنیز جو تھے وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے، ایڈوانس تھے، مجنی کے انہوں نے بنا لی تھی جو پتھر کی جو توپیں ہوتی تھی، اور حضور سے اچھا سوال یہ تھا کہ جب کہ علم کا منبع تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ چین کی طرف، تو وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی کی بھی عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نئے اسلحے کی تھی، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے، جو حضرت عمر بن خطاب رسول نے پھر وہ صحابہ کو بھیج کے یہاں ٹرانسفر کی تھی۔ تو اسلحے کے تعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق تھے۔ میرے ایک بیان ہے اس میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تعلق سے، یہ سر سید یونیورسٹی میں میرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر طرف جو ہے نا وہ ایک عجیب و شان ہے جس سیرت سے، تو اسلحے اور جو ہے جنگی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی میں بھی ان کی بے شمار ان کی تعلیمات ہیں۔ میں نے ان کو اس کو وہاں ساؤتھ افریقہ میں کہا تھا کہ ہمیں تو حدیث کی کتاب میں ایک چھوٹا سا لفظ ملتا ہے، لیکن اس کے اندر تو عالم در عالم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے ہم نے جب انجینئرنگ کی تھی تو میں نے روڈ پروجیکٹ لیا تھا، ہمیں کچھ پیپر لکھنا پڑتا ہے اور ٹیکنیکل اس کی ڈاکومنٹیشن، تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ میں کسی قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک حدیث بتائی جو ہم سنتے تو بہت ہے، لیکن اتنی گہری تفسیر میں نے کہیں نہیں سنی تھی۔ آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ۔ ہمارے ہاں یہی تھا کہ پتھر پڑے تو اس کو ہٹا دو، کانٹا پڑے تو اس کو،
یہ نہیں ہمارے وسعت میں گئی تھی بات کی یہ بریجز بنا دینا کہ راستے میں پانی ہے یا ٹنلز بنا دینا. لوگ آتے ہیں جیسے ہمارے چترال کا تھا لواری ٹاپ وغیرہ, کئی لوگ برفباری میں شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے راستوں کو بنانا, وہیں جنوبی افریقہ میں میں بیان کر رہا تھا, اسی پہ بیان کر رہا تھا. تو ان کا وادی ایک مسلم وہ تھا کمیونیکیشن منسٹر, انہوں نے کہا پہلے میں موٹر جو اس کے لیے جاتا تھا اپنی ڈیوٹی پہ, اب یہ نیت کروں جاؤں گا کہ یہ قیامت تک میرے صدقے جاری ہوگا. تو اسلام تو بہت وسیع ہماگیریت رکھتا ہے, بس ہم نے مبلغ علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جی. محدود علم وہ جو کہ یہ محدود ہے نا کہ وہ پتھر ہٹا دو تو باقی وسعت نہیں ہے نا جی. تو اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ارشادات ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ کاش کہ ہم لوگ اس پہ چل پڑے. جب تک یہ سارے کمپوننٹ پورے نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے دکھڑے پورے نہیں ہوں گے. پاکستان کے متعلق تو جس سے میں بتایا نا کہ میرے حرم کوئی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے, تو ہمیں تو ہمیشہ اس علاقے سے بہت پوری امید ہے, اور یہ کیونکہ آخری زمانے میں یہ لیڈ یہی علاقہ کرے گا. اور اسی کے ہاتھ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ تو زیادہ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں, لیکن بعض جو مسجد نبی شریف یا مکہ کی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اس حاجی کو جیسے آپ نے انٹرویو میں بتایا, شروع میں بتایا کہ مجھے دونوں حرمین میں خدمت کی توفیق ملتی رہی. 20 دن میں مکہ پہ بیٹھتا تھا, 10 دن میں مسجد نبی شریف پہ بیٹھتا تھا. آپ لوگوں کو تو اندازہ ہوگا مسجد نبی کی جو توسیع ہو رہی تھی, یہ باب جبریل اور باب النساء کے سامنے سے سفید دیوار لگی ہوئی تھی ایکسٹینشن, یہ پھر بقیع کی طرف چلی جاتی ہے, بقیع سے پھر یہ روڈ کی طرف سے ہمارے گاڑیوں کی انٹرسٹ کے دروازے تھے. اچھا وہ تو پروجیکٹ کب کے ختم ہو گئے تھے, میں ویسے ہی زیارت کے لیے گیا. مجھے یہی لگا کہ میں پھر اسی اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں جو مجھے 10 دن کی سٹے ہے, اور یہ لگا کہ یہ کیونکہ پہلی ایکسٹینشن حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رسول نے کی تھی کہ یہ اچھا یہ جو اب باب بقیع بنا نا, اس کے سامنے پھر دیوار بقیع کی طرف مڑ جاتی تھی. ہماری جو فینس بنی ہوئی تھی نا, یہ برآمدہ تھا جہاں ہم جوتے چھوڑ کے آ جاتے اندر مسجد میں. اور پہلا جو مکان تھا وہ گورنر مدینہ کے لیے ہم لوگوں نے وہ بنایا تھا تاکہ وزٹ پہ آئے, تو پھر ان کی پھر ہمارے انجینئروں کے آفس تھے, پھر ادھر ٹیکنیکل سٹاف وغیرہ ان کی, تو ایسے یو ٹیپ تھا بیچ میں گاڑیوں کے لیے ہمارے پارکنگ. تو ہم جوتے وہاں چھوڑ کے آ جاتے, اندر آتے تھے تو آپس میں جیسے دوست ہاؤ ہیلو کہتے رہتے, کیسے ہے یہ. میرے ساتھ اس وقت بمبئی کے ایک انجینئر تھا اقبال, اگر زندہ ہے تو اللہ اس کی زندگی برکت دے, اگر گزر گئے تو جنت فردوس دے. وہ کھڑے تھے, یہ خواب ہے نا جی, ہم آپس میں پوچھ رہے تو اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, کیونکہ پہلے ایکسٹینشن انہوں نے کی تھی. ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ امیر المومنین وہ جو گورنر کا ہے وہ اس کی اوپر آ رہے تھے. اتنے ایک اونچی قد کا اور دوسرا اس کے کندھے کے ساتھ کندھا, تھوڑا ایک قدم احتراماً کاغذ اور فائلیں اٹھائے ہوئے. یہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اس کے ساتھ ان کے سیکٹری تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ایسے کتاب لیے ادب کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے. سارے لوگ بھاگ کے گزر گئے کرسیوں کو, امیر المومنین آ گئے. اقبال بھی جانے لگا کہ میں جاتا ہوں بیٹھتا ہوں. اچھا میں نے کہ اقبال میں نے میری گاڑی جو استعمال میں اس کے ایک ٹائر کو بدلنا ہے, تو میں امیر المومنین کی درخواست لکھتا ہوں. تو میں نے 5 لائنوں کی 70 میں درخواست لکھی. اتنے میں وہ گئے, پہلے ریسیپشن پہ عبداللہ بن مسعود رسول بیٹھ کے جیسے کہ وہ ہوتا ہے, اندر والا کمرہ حضرت امیر المومنین نے آکوپائی کر لیا. میں نے وہ درخواست حضرت ان کو دی, عبداللہ بن مسعود رسول کو, اور وہ اٹھا کے امیر المومنین کی لے گئے. اس طرح کارنر پہ حضرت لکھتے ہیں, مجھے اجی تک پرنٹ ہے ابھی دیوار ہے, یہ لہو کفران, یہ ایک کی بجائے 2 ٹائر لے لے عمر, نیچے عمر کالی سیاہی سے. اور پھر میں نے کہا کہ میں نے تو ایک مانگا تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے جب نیند آپ کو 2 دی تو کیوں اعتراض کرو, میں نے بھی 2 لیے ہیں جی. اچھا میں نے کہ میں حضرت سے مسافہ کر لوں. کہا نہیں, وہ تو پچھلے والے دروازے سے بہت تیزی میں پاکستان کی طرف چلے گئے کہ وہاں حالات اس رخ پہ پہنچ گئے کہ ان کی جو ہے کچھ رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت پڑ گئی.
اتنے میری آنکھ کھل گئی اور میں اتنا رویا اتنے صبح تک میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے. خیر مجھے اتنی تو تسلی ہوئی کہ پاکستان میں بہتری کی کوئی شکل انشاءاللہ آ جائے گی. میں نے پھر کسی بزرگ سے پوچھا، کہا مبارک ہو، پاکستان میں تبدیلی بھی آئے گی اور خوب آئے گی. ان کے ڈنڈا جہاں ساتھ چلتے تو کوئی ایسے نہیں چلتا جی، بہت صفائی ہوگی اور پھر جو ہے حالات بدل جائے گی، کیونکہ اس نے لیڈ کرنے اس علاقے نے. اچھا میں نے کہا مجھے 2 ٹائروں کی سمجھ نہیں ہے. کہا مبارک اس پہ بھی. میں نے کہا کیسے جی؟ کہا زندگی کے ہوتے 2 ٹائر ہیں، ایک دین ہوتا ہے اور ایک دنیا ہوتی ہے. تو دونوں امیر المومنین نے اپروو کر دیے جی. دیکھیں وہ کیفیت رہی. دیکھ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ گراس چینج آئے گی اور وہی آئے گی کہ جو قیامت تک ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کا پاکستان میں ڈی خان اور ڈی خان آپ میں کلاچی، ہاں تو میں کلاچی کے کل متعلق کلاچی گیا تھا جی، کل کلاچی بھی گیا تھا. باوجود اس کے ہمارے دوستوں باقی ساری قیادتیں مجھے کہتے رہی کہ اس طرف نہ جانا. میں نے کہا بات ہے کہ قبروں میں تو کھڑا ہونے تھا جی. گیا اور وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا مٹھائی کے ڈبے بھی دیے، میں ساتھ لے آئے لوگوں نے جی. یہ اتنا پیارا علاقہ ہے جی. سرزمین پاکستان کے اوپر میرے یوٹیوب کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے جی. اس کی شروعات تو یہ جو میں نے شعر سنائی اس سے کی ہے. اور میر حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا کی جھونکی جائے، وہ جھونکوں میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. یہ چترال سے جو اسکردو سے شروع ہوتا ہے نا جو ہمارا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند اور سندھ دونوں نام تھے. یہ اصلا نوح علیہ السلام کے پڑپوتوں کے نام ہے جی، ہندو اور سندھو، ان کی ویدوں میں لکھا ہوا ہے جی. جو سندھ کی یہ ہمارا انڈس ہے، اس کے دونوں کنارے پہ سندھ ہمارا کلچر ہے اور اس طرف ہندو کا کلچر ہے. یہ راجپوتانہ اور بمبئی یہ بھی ہمارے تاریخی سندھ کے حصہ ہے جس میں کشمیر سے لے کے. تو اس کے متعلقات ہے کہ صحابہ کرام میں ہمارے ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کی وہ ہے کتاب ہے جو صحابہ کے اور ان کے واقعات کو جمع کیے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک 2000 ریسورسز ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اللہ پاک نے پیدا کی ہے. 12,000 اس طرف ہے، 8,000 ساری دنیا میں. اور ان 12,000 ریسورسز میں میں حیران ہوں جی کہ ہم اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر بھیگ کے کشکول لیے پھر رہے جی. تو وہیں پہ میں نے چترال میں یہ بیان کیا تھا کہ وہاں سے جو انڈس دھاڑے مار کے اترتے نا، یہ جو اس کی موجیں ہوتے ابشاروں کی، میں کہتے یار تمہیں پکار رہے کہ مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے. 4 دریاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دریا فرمائی، سندھ بھی ہے. میں کا قربان جو اس نگاہ کے اوپر کہ اس طرف وہ تشریف بھی نہیں لے، لیکن اسکردو سے لے کے ہمارا گورکھ ہل ہے، اس میں سندھ کی ٹیل میں دادو کے پاس، اس کے دونوں طرف جو ہے نا جنت نظیر وادیاں ہے. کوئی بھی پہنچ جائے دنیا پریشان حال وہ سب کچھ بھول جاتے. تو پہلا تو یہ ریسورس یہ سندھ کو بتایا. وہاں جو نیچرل فال سے جو گرتے ہیں نا جی، یہ اپنے ساتھ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی موجیں جو ہوتی ہے بجلی کو ریلیز کرتے ہیں. ہمارے اپنے واڈا والوں کی رپورٹ ہے کہ اگر اس کو چینلائز کر لیجیے تو 80,000 میگا واٹ ہم اس سے نیچرل فال سے لے سکتے. ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. یہ پھر وہاں سے ذخیرے لاتے اور ہمارے کلاچی اور دامان اور اس میں یہ اڈیلتے ہیں جی. اس میں جو ہمارے ایلیول سائل ہے یا جس کو ہم مٹ کہتے ہیں، کئی نام ہوتے ہیں، سرا کہتے ہیں ہمارے پشتوں میں جی کی. یہ اتنی زرخیز مٹی ہوتی ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے، جیسے اب میں کل گیا تھا تو بارش ہوئی تو بہت خوش تھے ہم لوگ کہ اب ہماری گندم یہاں تک پکے گی، سمجھ آئے گی. اور اس میں سارے اچھا اس کو انگریزوں نے لکھے یہ فوڈ باسکٹ ہے جی، یہ سارے دنیا کو کھلا سکتے. دیکھیں عجیب بات ہے کہ 80,000 میگا واٹ وہ بھی ہم. اچھا میں نے ایک دفعہ عربوں میں یہ بات کی کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہیں پانی میٹھا مل جائے تو سے. میں کہتے ہمارے یہاں 5 دریا ہیں جی. تو ایک عرب مجھ سے پوچھنے لگے، بدو تھے ہماری صبح کو میٹنگ میں، کہ مویا ہلوا میٹھا پانی ہے. میں نے ایسے ہلو جیسے شہد ہوتی ہے. تو کہتے پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے ہم سمندر میں ڈالتے ہیں جی. یعنی اتنی عجیب بات ہے کہ ریسورسز سے ریچ دنیا میں سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ بھیک مانگنے والی بھی ہم ہو گئے. خدا کا خوف کرے جی، کچھ ان ریسورسز کو سنبھالو، کچھ دیانہ امانت اختیار کرو. تو ہم تو لوگوں کو کھلانے والے ہیں، دینے والے. ایک زمانہ تھا کہ جرمنی کو ہم قرضہ دیتے تھے جی، سمجھ آئے گی. ہاں جرمنی کو ہم لوگوں نے قرضے دیے تھے جی. اور
جب ہمارا پریزیڈنٹ جاتا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ آ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا. تو اب اس قسم پرسی پہ ہو گئی کہ ہر ایک لوگ ہمیں بھیکاری کہتے، کوئی چور کہتے. تو یہ اپنی روش کو بدلنا ہے. اللہ کی عطایت تو بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر جی. اس کے لیے ہم پوری امید ہے کہ اگر تھوڑی بھی کوئی سوجھ بوجھ کے ساتھ کنسنٹریٹ کر لیا جائے اور سارے کمپوننٹ ہمارے مل کے، انجینئرز بھی، سائنٹسٹ بھی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر بھی، دینی قیادتیں بھی مل کے، تو اس کو تو بہت زیادہ دن دگنی رات چگنی دیکھتے آنکھوں میں کر لیں گے ترقی ہم لوگ. بس یہی ہے جی کہ پیوستر شجر سے امیدیں بہار رکھ، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ 1.5 انچ کی جو ہم جو سولو فلائٹس کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. امت پناہ اختیار کرے، مل کے چلے، اور جو ہے ایک دوسرے کے تعاون کا رخ ہو. انشاءاللہ پاکستان تو کیا سارے عالم اسلام کے مسائل آنن فن اللہ پاک حل فرمائیں گے. آخر دعوان الحمدللہ رب